بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، پہنچے گی۔ جو دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، سنیں گے، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ بارگاہ الہی میں اس امید اور یقین کے ساتھ آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ تمام رشتے خیر و عافیت سے ہوں گے، امن و سلامتی میں ہوں گے، بہتری میں ہوں گے۔ جو ذمہ داریاں جس کے ذمے ہیں، اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرماتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہوں گے۔ بہت سی خیر، بہت سی سلامتی آپ سب کے لیے، آپ سے وابستہ رشتوں کے لیے، آپ کی مثبت سوچ کے لیے، آپ کے انداز کے لیے، آپ کے بامقصد باوقار کردار کے لیے۔ آمین ثم آمین۔ اکثر و بیشتر ہم ہلکا، تھوڑا، مختصراً دکھ جھیل لینے کے بعد زندگی پر سوال اٹھا دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم اپنی ذات میں ڈوبے ہوئے یا اپنی ذات سے الجھے ہوئے کسی بھی مقام کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پھر اپنی زندگی پر سوال اٹھا دیتے ہیں۔ اپنی ابتدا سے اپنی انتہا کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ احساس کسی نہ کسی طرح سے تنگ کرنے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں رہا، ہمیں کوئی جان نہیں رہا، ہمیں کوئی پہچان نہیں رہا، ہماری سوچ کو، سمجھ کو، فکر کو کوئی سمجھ نہیں رہا، جب ہم اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو ہمیں بارہا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے پھر ایک دم سے زندگی پر سوال اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ ہماری کوششوں کے ساتھ ساتھ ہم میں موجود ایک ہمت، ایک ولولہ، ایک جوش اس لمحے نہ جانے کیوں ماند پڑ جاتا ہے کہ جب ہمیں کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی ایسا دکھ، روگ، تکلیف ملتی ہے کہ جس کو محسوس کر کے ہم زندگی پر سوال اٹھا دیتے ہیں۔ دوستو، مہربانوں، پیارو، زندگی پر سوال کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ زندگی تو ہے ہی طلب کا نام، زندگی پہ کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں؟ زندگی ہے ہی ضرورتوں کا نام، سوال کس طرح، سوال کیسے، سوال کیوں کر؟ سوال اس لیے اٹھا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ سب سے آسان لگ رہا ہوتا ہے۔ کبھی اپنے اندر خاموشی سے اپنی ذات کی ترتیب کو بہتر بنانے کی نیت سے جب اپنے اندر ہم جھانکیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ سوال اٹھانا کہاں تک بہتر ہے۔ ضرورتوں کا نام زندگی ہے، سمجھ لیں، مان لیں، جان لیں، اپنے اندر اتر کے دیکھیں گے، محسوس ہوگا کہ ہر عمل ہی ضرورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بحیثیت مسلمان ہماری ضرورت ہے کہ ہم صادق و امین ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے حق سچ کی بات کہنے اور سننے کے پابند ہوں۔ ہمیں ضرورت ہے سچا اور پکا مسلمان ہونے کی، ہمیں ضرورت ہے ہوا کی، ہمیں ضرورت ہے غذا کی، ہمیں ضرورت ہے پیار کی، ہمیں ضرورت ہے ترجیح کی، ہمیں ضرورت ہے ہنر کی، ہمیں ضرورت ہے زبان کی، کلام کی، لکھنے کی، پڑھنے کی، اور یہ ایک لمبی فہرست بنتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ جب ہم اس دنیا میں آ کے آنکھیں کھولتے ہیں، روتے ہیں، پھر ہمیں چپ ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، چپ کرتے ہیں یا ہمیں چپ کروایا جاتا ہے۔ بھوک لگنے پہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ضرورت ہے تو ہمیں سہارا ملتا ہے رونے کا۔ ہم رو کے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم کس کیفیت سے گزر رہے ہیں،
وہ بھوک کی کیفیت ہے، کسی تکلیف کی کیفیت ہے، بے چینی کی کیفیت ہے۔ ہر عمر کے ہر حصے میں اللہ رب العزت آپ کو ایک انداز عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ جب تک آپ کسی زبان کے سیکھنے کے یا اس کی اپنے اندر کی کیفیت کی ترجمانی کے مقام تک نہیں پہنچتے تو آنسو، چیخنا، چلانا، ہاتھوں کا اشارہ۔ پھر جب آپ صاحب زبان ہوتے ہیں تو پھر آپ ٹوٹی ہوئی زبان سے، ٹوٹے ہوئے الفاظ کے سہارے سے اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ صاحب علم ہوتے ہیں، تھوڑا سا شعور آپ کے فیملی کے تھرو یا آپ کے گرد و نواح سے جو آپ اپنے اندر چیزوں کو ایبزارو کرتے ہیں، پھر آپ اور بہتر طریقے سے اپنی ضرورت کو بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہوئے بھی ضرورتوں کا ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہم سے کوئی ایسا عمل کروا دے جو صدقہ جاریہ بنے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ پیچھے سے پڑھ کے کوئی بخش دے، نہ بخشے، لیکن جتنی ہم گزار چکے ہیں قبر تک، لحد میں اترنے تک، ضرورتوں کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ہم جب اس عمر سے باہر آتے ہیں، ایک لمحے کے لیے یہاں پہ زندگی کو ہم نے برا بھلا کہنا چھوڑ دیا، اس تسلیمات پہ آنے کی کوشش کی کہ جس طرح یار کہے بسم اللہ، جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ تو جب آپ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، اپنے الفاظ کو، کردار کو، یہاں تک کہ اپنے آپ کو باہوش و حواس اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے، اس سپردگی میں دیتے ہوئے ہم رجوع کرتے ہیں قلبی کیفیت کے ساتھ، اپنے ذہنی جتنا بھی شعور ہے یا جس حد تک کا شعور ہے اس کے ساتھ جب ہم سپردگی میں آتے ہیں اور اس کائنات کے خالق و مالک پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا وحدہ لا شریک، ہمارے اندر وہ امر پھونک دے کہ ہم بھی بہت سے معاملات سے بے نیاز ہو جائیں، تیری ذات بے نیاز ہے، ہمیں بھی دکھ، درد، تکلیفیں تھوڑی سی کم محسوس ہوں، ہمیں بھی خوشی کا احساس اگر ہو تو اس طرز کا ہو کہ خوشی کچھ لمحے آ کے ہمارے بیچ میں سے گزر جائے، کچھ قیام کر لے۔ اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ خواہ غم ہے یا خوشی ہے، اس کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں ہے، آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں میں ہے۔ اکثر و بیشتر ہم اس چیز سے بھی تھوڑا الجھ جاتے ہیں، حکم ربی اور امر ربی سے۔ حکم وہ ہے جو اللہ کی ذات پاک نے ہمیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ہم امتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ہمارا یقین کامل ہے کہ لا نبی بعدی، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ ثم الحمدللہ رب العالمین۔ تو احکامات جو ہیں وہ قرآن کی صورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں صادر ہوتے رہے ہیں، اور آج ہم اسی قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے بہت سے مسائل، مصائب جو ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کر لیتے ہیں، ہمیں توفیق اللہ کی ذات پاک دے رہی ہے۔ پھر اچانک آنن فانن کچھ نہ کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو جانا، چلے جانا، مل جانا، بچھڑ جانا، غلطی ہو جانی، تکلیف مل جانی، چوٹ لگ جانی، امر ربی ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں حکم پہ اور امر پہ شاکر کرے، شکر گزار کرے، ہاتھ باندھے ہوئے شکر گزار کرے۔ جس طرح سے ہم اپنے بوسز کی کیئر کرتے ہیں یا اپنے سینئرز کی کیئر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہمیں صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مانتے ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو صدقے دل سے، صدقے دل سے، صدقے دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو بہت سی بہتریاں ہمارے در پہ ہوں گی۔
ہمارے در پہ ہوں گی اور ہم در بدر ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جہاں تک اللہ کی ذات پاک ہمیں بار بار نوکنگ کسی شخص کی صورت میں، شخصیت کی صورت میں، کسی حادثے کی صورت میں، کسی کے ہماری زندگی میں آ جانے کی صورت میں، ہماری زندگی سے چلے جانے کی صورت میں ہمیں بارہا جو اشارے ملتے ہیں، مل رہے ہیں اور آگے بھی ملیں گے، جب تک ہم اپنے ریسیور کو یعنی کہ اپنے ظاہر اور باطن کو ایک مقام پہ لا کے نہیں رکھیں گے، ہمارا ریسیور بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی ہی عزت کے لیے زیادہ خواہش مند کیوں ہیں؟ ہمیں باقی ماندہ افراد کی عزت پیاری کیوں نہیں؟ ہمیں ہر کوئی یا ہر چہرے میں اپنا مطلب غرض ہی کیوں نظر آتی ہے؟ ہمیں یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ کیا پتہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس تقسیم کاری کے لیے چن لیا ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے آسانی کے پھول لیے، آسانی کا کچھ سبب لیے شامل ہو سکتے ہیں، ہم اس کو اپنی جیت کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اپنے مطلب، مقصد، ضرورت کو ہی پورا کرنے کو کیوں اپنی جیت سمجھتے ہیں؟ ہمیں الجھاؤ کی یا سیاست کی یا کسی ایسے عمل کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ ہم اپنے ایک مخصوص مقصد کو پانے کے لیے اپنے وجود پر اچھائی کا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ بات کیوں کر وجود نہیں پا رہی؟ کیوں کر ہم اصل حد کو نہیں سمجھ پا رہے کہ گو کی ضرورت ہر انسان کی ہے، ہر انسان میں ہے، مگر اپنے الفاظ کو، اپنی اس ضرورت کو ہم کس طرح سے ہر شر سے پاک کر کے سامنے والے کے لیے رکھ سکیں اور اس سے طلب کر سکیں بحکم ربی؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو مجبوریاں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، یہ عذاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم عذاب اور آزمائش کو کیوں ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ شاید نہیں، یقیناً آج ہم جس مشکل میں ہیں یہ کل کی آسانی کی دلیل بن سکتی ہے؟ اور ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ آج جس مشکل وقت میں، مشکل دور میں ہم موجود ہیں، ہمارے اندر جو ایک مشکل دور گزر رہا ہے، جس مشکل راستے سے ہم گزر رہے ہیں، شاید اسی لیے گزارا جا رہا ہے کہ ہم آنے والا جو ہماری اگلی ذمہ داری ہے، ہمیں اس کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے، ہمیں کندن کیا جا رہا۔ ہم فوراً سے پہلے اپنی زندگی کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں۔ ہم تنقید کے اس لاوے کو نہ صرف اپنا وجود دے دیتے ہیں، بلکہ اور بھی بہت سے وجود جو ہماری ذات سے وابستہ ہیں، ہم ان کو بھی اسی لاوے کی زد میں لے آتے ہیں، آگ میں جھونک دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس خیر سے میلوں دور لے جاتے ہیں کہ جو شاید ہمارے نیکسٹ سٹیپ پہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی تھی۔ کسی کو تکلیف دے کے، کسی کی تذلیل کر کے، کسی کے لیے مشکلات کھڑی کر کے پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو یا فلاں بندی کو اس مشکل میں مبتلا کرنے کے بعد اب اس کا دماغ ٹھیک کر دیا ہے، میں نے کسی کے لیے اس راستے سے اس کا وہ پتھر رکھ کے اس کو اس راستے پہ چلنے کو مجبور کر لیا ہے کہ جس سے میرے اس کام کا یہ فائدہ ہوگا۔ تو جب ہماری سوچ میں فقط اور فقط ہمارے مقاصد ہی پوشیدہ رہیں گے، ہماری ضروریات ہی پوشیدہ رہیں گی، اور ہم انا کے اس منحوس اور گھنونے چہرے کو، لباس کو اپنے وجود سے جوڑے رکھیں گے کہ جس کی بدبو ایک وقت آنے پر اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ جو لوگ آج ہمارے گرد کسی حد تک موجود ہیں، کل شاید یہ ہمیں دور دور سے بھی نظر نہ آئے۔ یہ جو ہم نے اپنی ذات کے اوپر پرفیکشنزم کا ایک کھوکھلا خول چڑھایا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا یہ چیز ہمارے اندر نہیں رہے گی۔ ہم جب اپنے آپ کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں،
عقل کل سمجھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو ایک فینٹیسی کے اس حد تک لے کے آ جاتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو در حقیقت میں ہم اپنے آپ کو اس فل سٹاپ پہ لے آتے ہیں، اس ٹاپنگ کے اوپر لے آتے ہیں کہ جس کے بعد اللہ کی ذات پاک ہماری ذات کو اپ گریڈ نہیں کرتی، ہم اپ گریڈ ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر جنہوں نے عاجزی سے، انکساری سے اپنے آپ کو اس کی سپردگی میں سونپتے ہوئے، اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے اس بے نیاز، اس وحدہ لا شریک کی سپردگی میں دے دیا ہوتا ہے، تو پھر جب وہ لوگ ایک خاص صف میں سے نکل کے آتے ہیں، وہ اپ گریڈ ہوتے ہوئے اس طرز سے آتے ہیں کہ ان کو ہم نظر تک نہیں آتے، ان کے قدموں تلے نہ جانے کس طرح سے آ کے ہم روندے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تنقید سے ایجادات نکلتی ہیں، تخلیق ہوتی ہے، انسان محنت کرتا ہے، تو وہ ایک حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس حد سے آگے نکلیں گے تو وہ غفلت میں ہیں، وہ غافل ہیں۔ آپ کی تنقید بھی آپ کو سوالیہ نشان بنا سکتی ہے، مت بھولیں۔ آپ کی واحد ایک ترتیب ہے، آپ کی واحد ایک ترتیب ہے کہ جس ترتیب کے تحت آپ اگلے کو آزمائش میں نہ ڈالیں، کسی کی آزمائش کی وجہ نہ بنے۔ آپ کی تنقید کسی کو کسی چوراہے میں لا کے نہ کھڑی کر دے، آپ کی تنقید کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کر دے۔ اپنے الفاظ کے چناؤ کو عاجزی سے نکالیں، عاجزی کے دھاگے سے نکالیں، اس کو پھر سے عاجزی انکساری سے، نرمی سے نکالتے ہوئے، پھر جب آپ کسی کے سامنے اس عمل کا ایک اور پہلو رکھیں گے، بجائے کہ تنقید میں آپ اس کو جھلسا دیں، بلکہ آپ ایک نیا پہلو اس کے سامنے رکھ کے اس کو مجبور کر دیں اپنی اچھائی سے، بھلائی سے، کہ اس طرح سے سوچ کے دیکھیں۔ پابند مت کریں، پابند کوئی نہیں ہو سکتا کسی کا، ماں سوائے کہ جن کا رزق کسی ادارے کے ساتھ جڑ گیا ہے، یا وہاں پہ ایسی منحوس اور فرعونیت پائی جاتی ہے کہ کسی کو اپنی رائے دینے کا اختیار ہی نہیں ہے، اور آپ کو مجبوراً فاقوں سے بچنے کے لیے وہاں پر یسر کرنا پڑتا ہے، تو پھر یاد رکھیں آپ بھی اس میں اتنے ہی شامل ہیں۔ اس کو، اس کی سوچ کو، اس کو خود کو بہت کچھ سمجھنے میں آپ کا اتنا ہی کردار ہے، کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے اندر ہونے والے مثبت پہلوؤں کو، مثبت سوچ کو اس تک پہنچانے میں دیر کی۔ آپ نے اپنی آواز کو بہتر، آسان، مناسب الفاظ میں اس تک نہیں پہنچایا۔ آپ یہ کہنے میں ناکام رہے کہ جناب اعلیٰ، جناب عالی، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس سوچ، اس نظریے، اس پہلو کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ معاشرے میں جو ایک جلد بازی کا رجحان ہے، جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور رفتہ رفتہ اس میں تقویت آ رہی ہے، کس وجہ سے ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہم نہ جانے کیوں بہت سی ایسی سوچوں کو اپنے اندر دبا دیتے ہیں، یا باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں دیتے، کہ جن کا تعلق اگر معاشرے کے اندر ہم ان کو نہیں لے کے آئیں گے تو وہ لا تعلقی کی گہری کھائی میں گر جائیں گی۔ وہ جو مثبت تبدیلیاں آپ کے اندر وجود پاتی ہیں، وجود رکھتی ہیں، وہ آپ کے اندر ہی کہیں دب جائیں گی۔ جب وہ دب جائیں گی تو وہ باہر کیسے آئیں گی؟ کون لے کے آئے گا؟ کیسے لے کے آئے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کے، میرے، جو ہم ایک فریم میں بھی چل رہے ہیں، جو دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، سنیں گے، کبھی سوچا کہ ہمارے والدین لفظ اللہ کتنی دفعہ ادا کرتے تھے، الحمدللہ کتنی دفعہ ادا کرتے تھے، بسم اللہ کتنی دفعہ ادا کرتے تھے، شکر الحمدللہ کتنی دفعہ ادا کرتے تھے؟ اور اگر آپ میں سے بھی خوش نصیب ہے کہ جس نے اپنے آبا و اجداد کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، یا بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، دیکھا ہے، تو ان سے اپنے والد صاحب تک اگر آپ نے ان الفاظ کو محسوس کیا ہو، دیکھا ہو کہ وہاں سے آپ کے والدین تک
یہ جو لفظ اللہ ہے، شکر الحمدللہ ہے، یہ کتنا تھا، درود پاک کتنا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ کتنی روشنی ڈالی جاتی تھی، صحابہ کرام کے واقعات کس طرح سے بیان کیے جاتے تھے، جو ہمارے انبیاء کرام ہیں ان کے واقعات کو کس طرح سے بیان کیا جاتا تھا، آپ تک کی کس طرح پہنچتے تھے۔ جب آپ اس چیز کو اس طرح سے اوپر سے نیچے آتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو اپنے آج کے دور میں اپنے اندر وہ چیز شاید 10% بھی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں اس چیز کا علم شاید ابھی کچھ عرصے بعد ہوگا کہ ہم نے آرٹیفیشل لائف کو ریئل لائف میں کنورٹ کرنے کی اس سازش کو یا اس امر کو سچ ثابت کرنے کے لیے خود کو ویسا کرنے کی کوشش میں جھونک دیا ہے۔ جب ہم ریئلسٹک ہوں گے، ہمیں کسی کے مرنے پر ہی موت کیوں یاد آتی ہے، ہمیں کسی کی شادی پر ہی خوشیاں یا اپنے کسی مقصد میں کامیابی پر ہی خوشی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ وہ کہاں گئے ہمارے پیارے کہ جو اللہ رب العزت کے حضور جھک کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر جو درود پاک کا ایک سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، ہم اب ان لوگوں میں نہیں ہیں یا ہم میں وہ خصوصیات نہیں ہیں۔ یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی، سوچنی ہوں گی، اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اپنے ماضی کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ جن بزرگوں کا ہاتھ آپ کے سر پہ تھا، جو آپ کے آباء و اجداد ہیں، جو آپ کے والدین ہیں، جو ان کی نصیحتیں ہیں، جو ان کی وصیتیں ہیں، آپ ان کو اپنی موجودہ زندگی میں کہاں اور کس حد تک جگہ دیتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کون یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں آئے؟ کون یہ چاہتا ہے وہ کوئی تکلیف دیکھے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ اس کی ضروریات زندگی اس سے دور ہوں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ لیکن جن کے پاس میسر ہیں وہ کتنے شکر گزار ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ کتنے صابر ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے، تعلق نہ ٹوٹنے پائے رب سے کبھی بھی، کسی حال میں بھی۔ یہ کوسنے کبھی بھی نہ دینا زندگی کو، مجھے کس سمت لے کے جا رہی ہے، میرا اینڈ کیا ہے، مجھے کس طرح سے چلنا ہے، میرا چلنا کیسا چلنا ہے، میرا چلنا کیوں کر چلنا ہے، یہ نہیں سوچنا۔ جس طرح یار کہے بسم اللہ، اس بسم اللہ کو، ابتدا کو شدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنے وجود کے اندر اس طرح سے شامل کرنا ہے کہ ہم سپردگی میں آ جائیں، اس بے نیاز کو، اللہ وحدہ لا شریک کو پسند آ جائیں۔ جب پسند آئیں گے تو وہ توفیق دے گا، اور اللہ کرے اس میں آپ کو وہ توفیق مل جائے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے نسبت پا جائے، آپ کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود پا جائے۔ وہی دے گا، وہی دیتا ہے، وہی دیتا رہا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں ایک دوسرے کے حق میں، اپنے پیاروں کے حق میں، ان کے حق میں جو کسی نہ کسی طرح ہمارے معاون ہیں، ہمارے لیے دعا گو ہیں، ہمیں اللہ کی ذات پاک ان سب کے لیے دعا گو رکھے۔ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو وہ الفاظ اللہ کی ذات پاک عطا کر دے کہ جو ادا ہوتے ہی شرف قبولیت پا لیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمارے اندر موجود جن مشکلات کو شاید یا یقیناً ہم ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات پاک ان کا پردہ رکھتے ہوئے ہی اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں ان دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیں، شرف قبولیت بخش دیں، قبول و منظور ہو جائیں۔ اللہ کی ذات پاک آپ کے دل میں موجود آپ کی نیک تمناؤں کو، دعاؤں کو آپ کے حق میں، میرے حق میں، ہم سب کے حق میں بہتر فرما کر قبول و منظور فرما لیں۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔